يزل ظالما قديرا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم وآدم بين الماء والطين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن يصلون على النبي حق النبي يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه سب مل کر پڑھیے السلام وسلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ سلام پیچھے ٹھنڈے سے آواز تھوڑا قریب ہو جائے مل کر بیٹھو اسلام نے ہمیں قریب ہونے کی دعوت دی جتنا قریب ہو کر بیٹھو گے اتنا نصیب انشاءاللہ مدینے کے قریب ہو جائیں گے سردی کو دور کرنے کا آسان نسخہ میں نے بتا دیا آگے آپ کی مرضی ہے درود پڑھو گے تو انشاءاللہ جب پیٹ کی گرمی پہنچے گی تو ٹھنڈ ختم ہو جائے گی مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا قرآن کی
ہے کہ دونوں سبحان اللہ قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے، ہم سنیوں کا جہان میں قبیلہ حسین، سبحان اللہ ہم سنیوں کا جہان میں قبیلہ حسین، سبحان اللہ جس کی رسائی نبی تک نہیں ہے دوستوں، جس کی رسائی نبی تک نہیں ہے دوستوں، اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین، سبحان اللہ شاست و حسین بادشاہ است و حسین، دیست و حسین دل بنا است و حسین، سبحان اللہ سردار نداد دست دست یزید، حقا کی بنا است و حسین، سبحان اللہ کون کہتا ہے کہ ولی سب مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے اصلی گھر گئے، سبحان اللہ در مولا سے ملتا ہے سب کچھ، مگر ملتا ہے ہیلے سے، تیرے ربان ملتا ہے ولیوں کے وسیلے سے، سبحان اللہ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین امت بہترین ہمارے محترم جناب اسد قاضی صاحب، اور اس کے علاوہ ان کے اراکینوں، ممبران، عہدیداران جنہوں نے اس محفل مقدسہ کو سجانے میں جس طرح کی محنت کی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی بیڑا پار فرمائے، آمین سن کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اس سے قبل میں بھٹننے والی درگاہ کی یہاں پر مسجد میں تقریر کرنے پہنچا تو مجھے کسی اور حکم موضوع کا تھا، لیکن ہوا کوئی اور موضوع، یہاں مجھے کسی اور موضوع کا حکم ہوا، اور ابھی مجھے کسی اور موضوع کا حکم ہوا، تو میں اسٹیج میں بیٹھے سوچ رہا تھا، میں نے کہا قسمت ہی میری ایسی ہے، یار کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ذکر کر کے ہی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ یاروں کے ذکر کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ سلسلہ چلا ہے کہ مجھے حکم تھا کہ صبر حسین پر گفتگو کریں، اور اب مجھے حکم ہوا کہ شان ولایت پر گفتگو کریں، تو انشاءاللہ میں دونوں کو کوشش کروں گا کہ میں دونوں کو بیان کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ولایت کا سلسلہ چلا کہاں سے۔ دیکھیں، عبادت امام حسین کے گھر کی ہے، ریاضت امام حسین کے گھر کی ہے، سیادت امام حسین کے گھر کی ہے، خلافت امام حسین کے گھر کی ہے، سخاوت امام حسین کے گھر کی ہے، اور صبر بھی امام حسین کے گھر کا ہے۔ تو ولایت کے عرفہ و اعلیٰ منبع اگر کوئی سرپرست اعلیٰ ولایت کے سلسلے کا ہے تو وہ اللہ نے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے،
ان سے ولایت کا سلسلہ چلا، پھر وہ ان کا پیغام ان کی اولاد تک آیا، ان کی اولادوں نے آگے پہنچایا، انہوں نے تابعی کو پہنچایا، تابعی نے تبع تابعی کو پہنچایا، تبع تابعی سے بعد غوث قطب ابدال اوتاد، یہ سلسلہ ولایت کا چلا ہے، اور قیامت تک وہ جو فیض امام انبیاء علیہ السلام نے مولا کائنات کو عطا فرمایا ہے، وہ فیض انشاءاللہ العزیز قیامت تک اسی طرح ساری وہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، دوسری آیت تلاوت کی ان اللہ مع الصابرین۔ تو پہلے میں ان اللہ مع الصابرین پر گفتگو کروں گا، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی شان ولایت پر چند گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے، اس کو تسلیم کرنے، دوسروں کو منتقل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے جمیل مومنین مومنات کا ذکر فرمایا ہے جو صبر والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ توجہ میں آپ کی چاہوں گا، جن نے بھی صبر کیا ہے، جس نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی مالا مال فرمایا ہے تو قبر میں بھی مالا مال فرمایا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی مالا مال فرمائے گا، اور صبر کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرماتا ہے۔ جب صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے دے تو پھر ضرورت ہی نہیں کسی اور چیزوں میں، جب اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے تو پھر جنت میں وہ جنت والا اپنا دیدار بھی اسے کرائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آؤ مسلمانوں ذرا نگاہ ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس قرآن کریم کی مختصر سی آیت میں ارشاد فرما دیا میں نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں، نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ نماز منافق بھی پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کی تاریخ گواہ ہے کہ جب جناب اللہ منافق کثرت سے آباد ہوتے وہ مدینہ طیبہ میں ہوتے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، اللہ نے انہیں منافق قرار دیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اندر سے بھی ایمان والے تو باہر سے بھی ایمان والے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو بکر کے بیٹے نام عبدالرحمن ہے۔ آپ جناب اللہ دسترخوان کے اپنے بابا جان کے ساتھ بیٹھے، نقشبندی سلسلے کے پورے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پہلے مسلمان سیدنا صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہے، جناب اللہ خلافت راشدہ کی بنیاد صدیق اکبر ہے، میرے نبی کا پہلا یار صدیق اکبر ہے، صبر کا ساتھی صدیق، کہہ دو سبحان اللہ، صبر کا ساتھی صدیق اکبر ہے، یار اللہ اگر ہے تو صدیق اکبر ہے، حضرت کا ساتھی صدیق اکبر ہے، اور میں کہتا ہوں جبوں کا ساتھی بھی تو صدیق اکبر ہے۔ ایمان والوں کا امام ہے، ایمان والوں کا امام ہے، ایمان والوں کا قائد ہے، ایمان والوں کا رہبر و رہنما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ اپنے بیٹے عبدالرحمن کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے کہ بیٹے نے بات چھیڑنے کا بجان یاد کرے وہ وقت جب آپ نبی کریم
علیہ السلام کے ساتھ ہے اور میں ابو جہل والوں کے ساتھ نہیں. فرمایا ہاں بیٹا تو ابو جہل والوں کے ساتھ تھا تو کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ. پیچھے والے بولو سبحان اللہ. پھر کہہ دو یا سبحان اللہ. میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتانے چلا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہنے لگے بابا جان یاد کریں وہ وقت جب آپ نبی کریم علیہ السلام کے مسلمانوں والے لشکر میں تھے, آمنہ کے لال کے لشکر میں تھے, میں کافروں کے لشکر میں تھا. ہاں بیٹا پھر کیا ہوا؟ اب بابا جان یاد کریں وہ وقت جب میرے سامنے آپ بابا آ جاتے لیکن میں میان میں سے تلوار نہ نکالتا, تلوار کو میان میں لینے دیتا, اس لیے کہ میرے بابا جان ہے آپ میرے اماں جان ہے, میں نے دیکھا کہ میرا باپ ہے میں نہ ماروں, اس لیے میں نے آپ کو بار بار چھوڑ دیا. لیکن اپنا جان پوچھنے کا مقصد یہ ہے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابا اگر تلوار چل جاتے تو آج دسترخوان پر آپ نہ ہوتے بنتے نہیں رہتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تو نے تو باپ کو دیکھا اور چھوڑ دیا ہے, لیکن یاد رکھ میرے بیٹا اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا, میں تیرے قیمہ بنا دیتا. اس لیے کہ تو کافروں کے لشکر میں تھا, میں آمنہ والوں کے لشکر میں تھا, اور میں آمنہ کے لشکر میں جناب اللہ جب تھا میں نے اس لیے تمہیں چھوڑا نہیں. اگر تم میرے سامنے آ جاتے میں تمہیں اس لیے ٹکڑے کرتا کیونکہ میں اندر سے بھی مصطفیٰ والا ہوں تو باہر سے بھی مصطفیٰ والا ہوں. میں اندر سے بھی مسلمان ہوں, میں باہر سے بھی مسلمان ہوں, میں اندر سے بھی ایمان والا ہوں, میں باہر سے بھی ایمان والا ہوں. میرے بیٹے اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں تیرا تجھے چھوڑتا نہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نمازوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ. نمازیوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ روزے والوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ زکات والوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ حج والوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ خیرات کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز یزیدی بھی پڑھ رہے تھے, نماز وہ کوفے والے بھی پڑھ رہے تھے, داڑیاں ان کی بھی تھی, نمازوں والے وہ بھی تھے, اذانوں والے وہ بھی تھے, تکبیر والے وہ بھی تھے, تکبیر والے وہ بھی تھے, صوم و صلاۃ کے پابند وہ بھی تھے, روزے رکھنے والے وہ بھی تھے, خیرات کرنے والے وہ بھی تھے. لیکن اللہ فرماتا ہے کربلا میں اگر دیکھ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں جو نمازیں پڑھ رہا ہے, یعنی میں یزیدیوں کے ساتھ نہیں, میں تو حسینیوں کے ساتھ ہوں. اور یہ صبر کا سلسلہ چلا ہے, ہم کے نانا رسول کتنے دربار سے ملا ہے, سرکار کا دور آیا, نبی نے اعلان نبوت فرمایا, سرکار کو کوئی ماننے والا نہیں, سرکار کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں, نبی کا جناب اللہ کوئی چرچے کرنے والا نہیں. کافروں نے آپ کو اتنی تکلیف دی کہ سرکاری دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لو جہاں ہو جاتا. امام انبیاء علیہ السلام کے پیارے غلام ہیں, حضرت زید کہنے لگے آقا انہوں نے ظلم کیا, آپ کو لولا ہم کیا ہے, میرے آقا ان کے لیے مقابلے دینے تباہ و برباد کر دے, اللہ انہیں غارت کر دے. آپ اٹھا لیں ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ, کیونکہ آپ کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ فرمایا ہے. آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں, تم آمین کہتے جانا. اچھا بھی رسول نے ہاتھ اٹھائے, آمنہ کے لال نے ہاتھ بھی اٹھائے, سرکار نے کہا ہے پروردگار ان کو معافی دے. یار جتنا زور لگا کہ میں تقریر کروں یہاں بیٹھو تو پسینے چھوٹ جائیں گے, زور سے کہہ دو سبحان اللہ. فرماتے ہیں اے
تعالیٰ عنہ 6 مہینے آپ نے خلافت سر انجام فرمائی، خلافت کو سنبھالا، اور آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی۔ یاد کرو بے شک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹا تھا وہ ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، بے ادب تھا، غصاب تھا، اس نے گناہ کیا، لیکن اس بات کے ذمہ دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو توجہ سے۔ اگر آج کا کوئی مومن نے مسلمان کے دماغ اللہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، تو پھر ان کے لیے کیا کا کہنا ہوگا جو حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی۔ حضرت حسن مصطفیٰ نے صلح فرمائی، دستبردار ہوئے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں غلط ہوتے اور ان کے وصال کے بعد اس کے بیٹے نے یہ کام کیا، اگر ایسا کام ہوتا، ایسی بات ہوتی، تو حضرت حسن مصطفیٰ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر انہیں بھی سوار فرمایا، انہیں بھی لعاب دہن پلایا ہے، سرکار نے بہت پیار فرمایا، ان کی تربیت، ان کے اوپر شفقت، ان کے اوپر مہربانی سرکار کی ہوتی، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لہذا کبھی بھی یہ قانون تو کیا کسی بھی ملک کے قانون کو دیکھ لیں، اسلام کے قانون کو دیکھیں، شریعت کا قانون بھی یہی ہے، ملکوں کا قانون بھی یہ کہ اگر عاقل بالغ اور ہوشیار ہے، عقل شعور والا ہے، وہ اگر کوئی غلطی کرے، گناہ کرے، تو اس کی سزا اسی کو ملتی ہے، نہ کہ اس کے بعد کو۔ اب کوئی دیکھیں، ایک مثال سوال پوچھتا میں آپ سے، میں کوئی گناہ کر دوں اور وہ ثابت ہو جائے تو سزا کا حقدار میں بنوں گا یا میرا باپ بنے گا؟ آپ بولو، میں بنوں گا نا۔ لہذا بے شک یزید پلید ہے، یزید پر لعنت بے شمار، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھے، وہ صحابی رسول ہے۔ آج لوگ جہاں میں سے انہیں گالی دے دیتے، معاذ اللہ، کفر نکلے، کفر باشد۔ اگر گالی دینا جائز ان کے لیے ہوتی تو حضرت حسن مصطفیٰ پہلے گالی دیتے، وہ ان سے پہلے جنگ کرتے ہیں۔ صلح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے لوگوں دیکھ لو، میرے جانے کے بعد، میرے بھائی امام حسین کی شہادت کے بعد یہ مت کہنا حضرت امیر معاویہ غلط تھے، جہادیہ میں تمہیں اپنے عمل سے سمجھا جا رہا ہوں، یہ کاتب وحی ہے اور صحابی رسول ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آتے، کوئی وحی لے کر آتے، میرے نبی فرماتے امیر معاویہ جی یا رسول اللہ، امیر معاویہ ہو میرے پاس بیٹھو۔ حضرت امیر معاویہ کر کے بیٹھتے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹھ کر کے ہم اس وحی کو لکھ لو، وحی کو نوٹ کر لو۔ اور صحابیوں نے دیکھا کہ کاتب وحی ہے، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب جو اختلافات کی زندگی میں گزرتے رہے وہ جانے یا کا خدا جانتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نہیں کہے گا تم نے گالیاں دی یا نہیں، بلکہ صحابی رسول کو برا بھلا کہنا یہ کفر ہے۔ اب وقت آیا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام حسین چھوٹے سے امام انبیاء علیہ السلام نے اپنے آغوش میں پرورش فرمائی، 7 سال 7 مہینے 7 دن کی پرورش میرے نبی نے امام حسین کی فرمائی ہے، اور صبر چلا نبی کریم علیہ السلام سے۔ تحفہ ملا حضرت علی کو، حضرت علی نے دیا حسن مصطفیٰ کو، حضرت حسن مصطفیٰ نے بھائی امام حسین کو منتقل فرمایا ہے۔ واہ حسین تیرے صبر کی عظمت و شان پر صدقے جائے، وہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو جناب اللہ مدینہ طیبہ میں پرورش پانے والے اپنے نانا رسول کے کندھوں پر سوار ہے۔ امام انبیاء علیہ السلام گزرنے لگے، جب حضرت حسن مصطفیٰ امام حسین کا رونا میرا نبی حویلی فاطمہ سے سنتے، میرے نبی فرماتے فاطمہ کیوں رو رہے میرے بیٹے میرے نواسے کیوں روتے ہیں؟ عرض کی بابا جان دور کی وجہ سے رو رہے۔ میرے نبی فرماتے میری بیٹی فاطمہ نسل کریمین کو رونے نہیں دیا کرو، کیونکہ امام حسن حسین کا رونا مجھے اذیتیں پہنچاتا ہے، اور اس لیے کہتا ہے کہ سرکار کے لیے کوئی ان کو پسند نہ تھا کہ میرا بیٹا حسن روئے، میرا بیٹا حسین
لیے سرکار نے اپنا بیٹا بیٹی کے بیٹا جو فرمایا ہے کب تھا پسند رسول اللہ کو رونا حسین کا سبحان اللہ کب تھا پسند رسول اللہ کو رونا حسین کا آنکھوں سے سیدہ تھی بچھونا حسین کا سرکار بڑی محبت فرماتے ہیں فرمایا سر سے لے کر ناف تک اگر مجھ سے مشابہت رکھنے والا تو حسن مجتبیٰ ہے کیا دو سبحان اللہ اور جناب اللہ ناف سے لے کر پاؤں تک مشابہت رکھنے والا امام حسین ہے دونوں کو کھڑا کر دے تو صورت محمد بن جایا کرتی ہے امام انبیاء علیہ السلام بڑے پیار فرماتے ہیں اب سرکار کی جناب اللہ موجود مدینہ طیبہ میں امام حسین چھوٹے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ دروازہ بند کر دو ہم ذرا آرام کرنا چاہتے ہیں حضرت ام سلمہ فرماتی میں آگے بڑھی دروازہ بند کرنے لگی میں نے دیکھا ننھے حسین ہے ابھی دروازہ بند نہیں ہوا ننھے حسین دروازے کے اندر داخل ہو گئے آپ فرماتی ہیں میں نے یوں جو چہرہ موڑ کے دیکھا کہ امام حسین نے پنجوں پر رو لگایا چھلانگ ماری آمنہ کے لال کی آگوش میں جا گرے ہیں اللہ اکبر نعرہ تحدید نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت امام انبیاء علیہ السلام نے پیار فرمایا ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہے یہ نرالی ادا میں نے دیکھی کیا دیکھی نرالی ادا میں نے دیکھی جس کے سینے اندر میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے جسے اللہ لم نشرح لک صدرک کہنے والا ہے وہ امام حسین اس سینے اندر پر چھلانگ مار کر کے سوار ہوئے حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے نبی امام حسین کو پیار فرما رہے ہیں پیار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے سرکار مسکراتے ہوئے ایک دم سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت ام سلمہ نے سوال کیا میرے آقا آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہو لیکن کیا وجہ ابھی مسکرا رہے ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ ایک وقت آئے گا میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا حضرت امام حسین کے لیے سرکار نے پیشن گوئی فرمائی حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ لو ام سلمہ سرکار نے فرمایا ام سلمہ یہ مٹی لے لو جبریل نے مجھے کربلا کی لا کر دی ہے جس دن رات چھپ ہو جائے سمجھ جانا امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آ گیا اور سرکار علیہ السلام دعا کے لیے کہتے ام سلمہ اور چار باتوں کہتے کہ دعا کرو امام حسین میرے نواسے کو صبر عطا فرما اور صبر پر زندگی گزار دے تو اسے آخرت میں بہتر اجر عطا فرما امام انبیاء علیہ السلام نے بچپن میں ان کے جناب اللہ ان کو صبر کی تلقین فرمائی ہے یہ صبر کا سلسلہ چلتا رہا حضرت امام حسین ابھی چھوٹے سے چلنے پھرنے کے قابل ہے کہ آپ کے نانا رسول مدینہ طیبہ میں اور مسجد نبی میں صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ کیا پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے بولو نماز پڑھا پڑھو نہیں پڑھو آپ کی مرضی ہے لیکن سرکار سے آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں بولو
ساری زندگی ذکر حسین کرو، ساری زندگی غم حسین کرو، ساری زندگی فکر حسین میں رہو، ساری زندگی ان کا تذکرہ کرتا رہو، ان کے نام کے ساتھ اپنے آنکھوں مومن کے رہو۔ لیکن اگر نماز پڑھنے والا نہیں تو میں حسین ہی نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں تو میں مومن نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا ننھا حسین گھر سے نکل گیا۔ سبحان اللہ، کیا ہوا؟ گھر سے نکل گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں کھڑی رہی، گھر میں انتظار کرتی رہی میرا ننھا حسین کہاں گیا۔ آپ فرماتی انتظار کرتی رہی دیر ہو گئی، اتنے میں نے دیکھا ننھا حسین میرا بیٹا لخت جگر آیا اور آ کر کے کہنے لگا اماں جان آپ انتظار کر رہی تھی، ہاں بیٹا کہاں گئے تھے؟ اچھا اماں جان تو میں نے کمال کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کر دیا بولو؟ اماں میں نے کمال کر دیا ہے۔ بیٹا کیا تمہیں کمال کیا؟ اچھی اماں جان میرے نانا رسول ہے، ہاں بیٹا آپ کے بابا جان ہے، ہاں بیٹا نبیوں کے سردار ہے، ہاں بیٹا جن کے کاندھوں کا میں سواری ہے، ہاں بیٹا وہ کائنات کے رسول ہے، ہاں بیٹا وہ رحمت للعالمین ہے، ہاں بیٹا کیا ہوا؟ اچھی اماں جان وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، ہاں بیٹا کی اماں جان نماز پڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا سارے صحابہ میرے نانا رسول کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی اچھا موقع ہے، لیکن جب سارے رکوع میں گئے میں دیکھتا رہا، سارے قیام میں کھڑے ہوئے میں دیکھتا رہا، جب سارے سجدے میں گئے بیٹا پھر تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت اماں جان میرے سبوں کو بلانا شروع کیا ہے، نانا رسول سجدے میں ہے میں پشت پر سوار ہو گیا۔ بیٹا یہ کیا کیا؟ میرے بابا جان آپ کے نانا رسول نبیوں کے سردار ہیں، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے عالم میں سوارو۔ اماں کیا کروں میں عادت سے مجبور ہوں، میرے نانا رسول مجھے کاندھوں پہ لیے گھماتے، کاندھوں پہ لیے بیٹھتے، میرے لیے منصب نبوت چھوڑتے، میرے لیے صحابہ کو چھوڑتے، میں کیسے برداشت کرتا؟ میں نے کہا کہ سجدے میں گئے آج تو سواری اچھی بن جاؤں گا، اس لیے اماں جان میں سجدے میں اپنے نانا رسول کے کاندھوں پر سوار ہو گیا۔ بیٹا کب تک بیٹھا رہا؟ اچھی اماں جان جب تک میرے نانا رسول نے باہر تک تسبیح نہیں پڑھی میں اترا نہیں۔ سبحان اللہ، بیٹا تب تک بیٹھا رہا؟ ہاں اماں جان میں تب تک بیٹھا رہا۔ بیٹا پھر کیا ہوا تھا؟ اچھی اماں جان میں سوال ہوا، اللہ نے فرمایا جبریل کہ یا رب جلیل جبریل جلدی جا، میرے یار نبی کو کہہ دے، میرے رسول کو کہہ دے، میرے پیارے کو کہہ دے میرے نبی تیرے طویل سجدے پسند ہے، لیکن میرا حسین زمین پہ نہ گر پائے۔ سرکار نے طویل سجدہ کیا، بیٹا بات تک تسبیح پڑھی ہے، ہاں اماں جان بات تک تسبیح پڑھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اگر اماں جان میں وعدہ کرایا میرے وجہ سے اگر میرے نانا رسول نے بات تک تسبیح پڑھی ہے تو میں حسین نہیں کہ کربلا میں باہر تک جانے نہ قربان کر دو۔ کربلا کے کتنے شہید ہیں؟ بولو 72 سارے بولو 72 سرکار نے تسبیح کتنی مرتبہ پڑھی؟ 72 جس نے صبر سکھایا اس کا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا عالم ہے، سن 61 ہجری ہے، آپ مدینہ طیبہ میں رہ رہے، بہترین زندگی بسر کر رہے، بہترین جناب اللہ زندگی رواں دواں ہے، نانا رسول کے شہر میں موجود ہے۔ اب حسین شاہ مدینہ طیبہ کے، آپ جناب اللہ بادشاہ مدینہ طیبہ کے، اپنے نانا رسول کے شہر کے مالک ہے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، شہر تمہارے آبا و اجداد کو، محلہ تمہارے آبا و اجداد کو، کوئی نکالے تم سے برداشت نہ ہوگا۔ اتنے میں یزیدیوں کے جناب اللہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے نہیں، لڑے نہیں، بولو لڑے نہیں،
نہیں کوئی گھر سے ہمیں نکالے، کوئی محلے سے نکالے، کوئی شہر سے نکالے، ہم لاشوں کے ڈھیر بچھا دے، لیکن قربان جائے امام حسین کے حوصلے پر آپ لڑے نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حسین اپنا گھر لٹا سکتا ہے لیکن ظالم کے ہاتھ پر بے ہرگز نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ آخر قصہ مختصر، آپ کو اتنا تنگ کیا، اتنا بیعت کے سلسلے میں اتنا پریشان کیا، حضرت امام حسین المقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ کہلاتا تھا۔ ایک وہ وقت لوگ مکہ سے نکل کے حبشہ آئے، حبشہ سے نکل کے مدینہ طیبہ آئے، لیکن یہ کیسا وقت آیا، یہ کیسی گھڑی آئی کہ امام حسین کو وہاں سے نکلنا پڑا ہے۔ حضرت امام حسین کا جھگڑا کسی سے نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی زمین کا چکر نہیں ہے، کوئی پلاٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، کہنے والا تو کہتا ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی۔ سارے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازاروں کے ہجوم سے کہو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ رات اندھیرا ہے، 27/4 کی تاریخ ہے، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پر آئے اور آ کر کہنے لگے نانا جان مجھے رہنے نہیں دیتے۔ سرکار یہی قبر انور سے تلقین فرماتے ہیں بیٹا حسین صبر کرنا، اپنی والدہ کی قبر انور پر آئے جنت البقیع میں، جب رو کر کہنے لگے تو اماں جان نے کہا بیٹا صبر کرنا، بھائی کی قبر میں آئے، اب آواز آنے لگی بیٹھ بھائی صبر کرنا۔ اب یہ صبر کا سلسلہ چلا ہے، کوفے میں پہنچے، 7 محرم الحرام آئی، پانی بند کر دیا، امام حسین نے صبر کیا، آل محمد گئے، امام حسین نے صبر کیا، انہوں نے لڑنا شروع کیا، آپ نے اس پر صبر کیا، جناب اللہ مقاسم گیا، اس پر آپ نے صبر کیا، علی اکبر گیا، آپ نے صبر کیا، علی اصغر گیا، آپ نے صبر کیا، سارا گھرانہ لٹا دیا، لیکن امام حسین نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ محفل کا مقصد یہ نہیں کہ ایک نعرے مارا دوسرے سو رہے ہیں، دیکھو زور تو ہم بھی لگا رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی ضرور ہے لیکن اتنی کٹھن ڈیوٹی بھی نہیں ہے خالی ہم یہ بولتے رہے اور خاموش ہو کے بیٹھتے رہے۔ نعرہ اسٹینڈ والا مارے گا اور نیچے پنڈال والے جواب دیں گے۔ اب ڈیوٹی نعرہ اسٹینڈ والے کی، اسٹینڈ والے نعرے ماریں گے تو آپ جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا، آخر 10 محرم الحرام میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ جب شہادت ہونے لگی آپ نے فرمایا اے ظالم ابن زیاد ٹھہر جا، اے شبر ٹھہر جا، تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، تو اب کہہ رہا ہے میرے بچپن میں میرے نانا رسول نے مجھے بتا دیا تھا۔ آپ نے کہا یہ سیوا ہے مشہور ہمارا، سجدے میں سر دینا ہے دستور ہمارا، سجدے میں سر دینا ہے دستور ہمارا۔ شمنائیل مست تھا خنجر کے بارے میں، میرا حسین مست تھا دیدار یار میں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دکھایا، اے لوگوں جس کے ساتھ صبر ہے اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ اب جو
قدم پر چلے گا اسے اللہ غوثیت کا مقام بھی دے گا، قطبیت کا مقام بھی دے گا، عبدالیت کا مقام بھی دے گا، اوتادیت کا مقام بھی دے گا، تو ولایت کا مقام بھی دے گا۔ بس 10 منٹ یہ انشاءاللہ فرمائش آئیے، فرمائش نعتوں میں چلتی ہے، تقریروں میں تو مشکل ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ جب یاد رہا یاد کریں گے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اب صحابہ کا دور آیا، صحابہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے، گھر میں پاکا کشیوں صبر نہیں چھوڑا، گھر میں بھوک مرنے صبر نہیں چھوڑا، بچے کا انتقال ہوا صبر نہیں چھوڑا، گھر لٹ گیا صبر نہیں چھوڑا، اسلام کے نام پر گھر کو لٹایا لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب یہ جو سلسلہ چلا ہے انہیں معلوم ہے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ تو زندگی کے لفظی سے نہیں بلکہ عمل کی زندگی سے اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، امام حسین نے 10 محرم میں عبادتوں میں رات گزاری ہے، 10 محرم تک 7 سے لے کر 6 سے لے کر 10 تک 4 دن کے اندر کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا امام حسین جب بھی خیمے میں جاؤ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے تو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قرآن ایسو کا ذکر فرما رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ ہیں جو سجدے و قیام کی حالت میں اپنی راتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب مخلوق خدا رات کو سو رہی ہے لیکن جاگنے والوں کو معلوم ہے کہ فکر حسین کس کو کہتے ہیں، یاد حسین کس کو کہتے ہیں، غم حسین کس کو کہتے ہیں۔ وہ راتوں کو جاگتے مخلوق ساری سو جاتی ہے، اللہ کی نظر رحمت جب ان پر پڑتی ہے تو کسی کو اللہ تعالیٰ ولی بنا دیتا ہے، کسی کو قطب بنا دیتا ہے۔ جناب اللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا ہے۔ پھر یہی سلسلہ دیکھو تو دور سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی پایا گیا ہے۔ 15 سال میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یعنی جو وضو فرماتے ساری رات عبادت کرتے ہیں، جب فجر کی نماز ہوتی اس کے بعد جا کر کے وضو فرماتے ایک ہی وضو کے عالم میں 15 سال کا سلسلہ رہا ہے۔ مغرب کا عشاء کے درمیان آپ قرآن کریم کا ختم نکالتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اگر مقام دیا ہے تو عبادتوں سے دیا ہے، صبر سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی مقام نہیں دیتا، صبر کرنے والوں نماز پڑھنے والوں کو ہی مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو کائنات کا گوہر بناتا ہے، انہیں نایاب بناتا ہے، انہیں نرالا بنا دیتا ہے۔ امن و مٹی قبروں میں کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے جانا نہیں، کسی نے پہچانا نہیں، لیکن دیکھو لاکھوں لوگ اللہ کی مخلوق ان کے مزاروں پر موجود ہیں، اس لیے کہ انہوں نے زندگی اللہ کی یاد میں گزاری ہے۔ کہنے والا کہتا آؤ لوگوں ہم بتاتے ہیں ان کی عظمت کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفس کو مار دیا، ختم کر دیا، تقویٰ و پرہیزگاری کے گرے میں آ گئے۔ جب تقویٰ و پرہیزگاری کے گرے میں آ گئے تو اللہ نے اپنے مقام محبوبیت سے انہیں نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ 2 باتیں لازم ہونی چاہیے، ریاضت ہو، عبادت گزار ہو، زاہد ہو، عابد ہو، عبادت گزار ہو۔ لیکن یہ صرف نمازیں پڑھے بین کے تیری ماں تیری بہن، اس کی نماز کسی کام کی نہیں، یاد رکھنا نماز اس کے کسی کام کی نہیں۔ امامہ پہن لے، داڑھی رکھ لے، نمازیں پڑھے، لیکن بغض اس کے دل میں ہو، عناد اس کے دل میں ہو،
عداوت اس کے دل میں ہو، ملا غیبت اس کے دل میں ہو، چغلخوریاں اس کی عادت ہو، رشتے توڑنا اس کی عادت ہے، اس کے اندر سے ایک بھی خسرت اس کے اندر پائی گئی تو یہ داڑھی، یہ امامہ، یہ نماز اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو پوری طرح بدلو، انقلاب برپا کرو اپنی زندگیوں میں، تبدیلی لاؤ خدا را، آؤ میدان عمل میں ہو۔ صبر حسین کیا ہے، فکر حسین کیا ہے، آپ نے سماعت فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کو ایسے مقام نہیں دے دیا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ فرماتا جب نگاہ انتخاب پر جائے، جب میں کسی کو چاہتا ہوں اپنا محبوب بنانا، اب عالم ارواح میں اس کے روح موجود ہے، ہماری نگاہ انتخاب کرتی ہے، ان کی روحوں کو میں اپنا عارف بنا دیا کرتا ہوں۔ عالم سے مراد جاننے والا، پہچاننے والا، عالم ارواح میں جب اللہ کی نگاہیں انتخاب پر جائے اللہ انہیں اٹھا دیتا ہے، اس کی روح پر جب نظر عنایت اللہ کی پڑتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں مادر ذات بنی۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ ماں کے پیٹ سے جسے ولایت ملی ہو وہ مادر ذات بنی ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ مائدہ کو دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن آپ دودھ نہیں پیتے، جب افطاری کا وقت ہوتا تو پیتے، سحری کا وقت ہوتا تو پیتے، اس کے درمیان دودھ نہیں پیتے۔ وقت گزر گیا، اما جان بھی سمجھ گئی، حضرت ابو صالح جنگی دو صاحب کے والد بھی سمجھ گئے کہ یہ عام نہیں بلکہ وقت کا ولی بن کر کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سچ بتاؤ، بریک آباد تو نہیں بلکہ دنیا کا چیلنج ہے، کوئی دنیا کا ایسا بچہ جو دودھ پیتا ہو شیر خانگی کے عالم میں، وہ جب دنیا میں آئے گا اسے پتا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ کون سا ہے، محرم کا کون سا ہے؟ بولو، کسی کو پتا نہیں؟ 29 رمضان ہو گئے، توجہ، 29 رمضان گزر گئے، 30ویں میں شک و شبہ تھا کہ کل عید ہوگی یا 30واں روزہ ہوگا، بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، لوگ سارے مل کر دیا گئے، بغداد کے لوگ آئے اور انہوں نے مشورہ کیا ہے کہ ایک آسمانوں کا چاند ہے جو زمین پر آیا ہے، اللہ نے اسے ماں کے پیٹ میں ولایت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ، چلو چل کر کے ان کی اماں جان سے پوچھیں کہ حضور غوث اعظم نے دودھ پیا ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ کل روزہ ہوگا، اگر نہیں پیا تو ہم سمجھ جائیں گے کل عید کا دن ہوگا۔ عید پہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اب اسی کشمکش میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس آئے، آپ کی والدہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے، آنے والے تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے 30 روزے مکمل فرمائے ہیں۔ پھر جب شاعریاں ملی نا دوسرے شہروں سے پھر تو اور پتہ ہو گئی کہ ہاں کل کا روزہ ہوگا اور پرسوں کی عید یعنی 30 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ انہیں کہتے ہیں مقام ولایت، یہ جو مادر ذات ولی ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کی نگاہ انتخاب پر گئی، ان کی روحوں کو عارف بنایا، وقت گزر گیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم نشین ہے، آپ کے معتقدین موجود ہیں، وہ شخص بھی ان میں موجود تھے جنہیں یہ رمضان والی بات موجود پتا تھی، وہ آئے حضور غوث اعظم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ آپ پر بلوغت بھی نہیں آئی تھی، شریعت کا کام بھی نہیں آیا، آپ نے ماں کے پیر میں روزے رکھے، کیا وجہ ہے؟ آپ پر تو کوئی روزہ فرض نہ تھا، کوئی شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا لوگوں کو روزہ رکھتے ہو شریعت کے مطابق رکھتے ہو، ہم نے اپنی ماں کی آنکھوں میں روزہ رکھا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
یہ نگاہ انتخاب جب اللہ کی پڑ گئی تو اللہ نے روحوں کو عارف بنایا. یہی نگاہ انتخاب چلتے پھرتے مجھ جیسے ظالم آدمی پر پڑ جائے، ایک فاسق پر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ولایت عطا فرمائے گا. اسے وعدت عطائی ولایت کہتے ہیں، اسے جناب اللہ قصری کہتے ہیں. وہ جو قسم کے ساتھ میں ریاضتیں کرنے والا ہو جائے، مجاہدے کرنے والا ہو جائے، اگر آپ بھی یہ صفت اپنا لیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ولایت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اگر آپ بھی اس کے نقشے قدم پر چلیں. اللہ تعالیٰ نے ولایت دی، وہ بھی تو انسان تھے، اوپر سے تھوڑی آئے تھے، وہ بھی ماں کے لال تھے. خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے 95 لاکھ مسلمان کیے تھے. سبحان اللہ. ارے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے بولو؟ 95 لاکھ. کتنے؟ 95 لاکھ. 95 لاکھ مسلمان کیے. اور میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ چکن بریانی کھا کر دین کی بات کرنا ہو رہا ہے، لیکن پٹھوی راج کی آزاد حکومت میں توحید کے گیت گانا اور ہے. گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے سامنے بیڈ روم میں کہہ دینا کچھ اور ہے، لیکن کفر کی چھاتی میں توحید کا جھنڈا گاڑ دینا کچھ اور ہے. مدرسوں میں بیٹھ کر مسجدوں میں بیٹھ کر فتویٰ دینا اور ہے، لیکن کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کہہ دینا یہ خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. 95 لاکھ مسلمان ایسے نہیں کیے تھے کہ گئے اور جادو کرنے لگے. نہیں، آپ فرماتے میں چھوٹا سا توجہ نگاہ انتخاب اللہ کی پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو عارف بناتا ہے. آپ فرماتے میں چھوٹا سا تھا، ایک فقیر مجھے وہ فقیر نہیں دے اللہ کے نام پر مسجدوں میں کھڑے ہو جا دھندا بنا رکھا ہے، وہ فقیر نہیں. ایک بات یاد رکھو، مسجدوں میں اگر کوئی اپنے ذات کے لیے مانگنے آ رہا ہے کوئی فقیر ہے، چاہے اس کا حق بھی کیوں نہ ہو، سرکار نے فرمایا اس کو اللہ کے نام پر نہ دو، کیونکہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو دینے والا بھی گنہگار ہوتا ہے. لہٰذا یہ نہیں کہو کہ مسجد میں انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے، پتہ نہیں کتنا پیسہ بنا دیا. لہٰذا مسجد کے باہر اگر کوئی مانگتا ہے اسے دے دو اللہ کے نام پر، لیکن مسجد میں نہ دو. مسجد میں کوئی سوال کر اس کو نہ دو، سرکار نے منع فرمایا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا وہ فقیر آیا جو اصل والا فقیر ہو. ایک شخص کہنے لگا جی فقیری کیا ہے؟ میں نے کہا فقیری وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جائے، اس کے ذکر کو یاد کرنے والا ہو جائے، عبادتیں کرنے والا ہو جائے. بولے یہ فقیر ہی ہو رہے، ہم دوسرے فقیر ہیں. میں نے کہا تم یہ فقیر بن گئے تو اللہ تعالیٰ اپنی لعنت ہے تم پر. یعنی فقیری نہیں ہے اسلام میں، فقیری یہ والی ہے. کون سی ہے؟ نماز والی. کون سی بولو؟ چرس کے سلٹے کھینچے علی علی لگا ہے، ہاں افیم پیے علی علی کہے، بھنگ کے کوڑے خالی کرتے علی علی کہے، اس کو فقیری کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے ان پر جو اپنی ذات کو فنا کرتے ہیں، اس کو فقیری کہتے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے فقیری کیا میں تمہیں بتاتا ہوں. آپ فرماتے میں چھوٹا تھا، بچپنے کا عالم ہے، ایک فقیر آیا مجھے دیکھا، اب بیٹا معین الدین ادھر آؤ. آپ فرماتے میں چھوٹا فقیر کے پاس گیا، گدڑی میں سے ہاتھ ڈالا، سوکھا روٹی کا ٹکڑا نکالا اور میں بیٹا کھا جا. خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے سوکھا روٹی کا ٹکڑا مجھ سے کھایا نہیں گیا، میں نے کھایا لیکن چبایا نہیں گیا، میں نے نکال کے دے دیا. بابا جی نے فرمایا بیٹا چلو نوالا مجھے دے دو. بابا نے نرم غذا بنائی ہے مجھے کھلایا ہے، جیسے مجھے کھلایا وہ نوالا میرے پیٹ میں گیا، میری دل کی کایا پلٹ گئی ہے. میری دل کی کایا پلٹ گئی ہے. میں اپنی اماں جان کے پاس آیا، مقام ولایت کیا سنو دوستو، یہ چشتی سلسلے کے بزرگ گزرے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری فرماتے میں اپنی اماں جان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اماں جان مجھے اجازت دو، میری عادتیں کرنا چاہتا ہوں، اجرائے کسانیاں کرنا چاہتا ہوں، جنگلوں بیابان میں اللہ کی یاد میں گم ہونا چاہتا ہوں. میری اماں جان بھی کوئی اماں نہ تھی، وہ مستر چرچر ڈارون والی اماں نہ تھی، وہ ڈرامے دیکھنے فلم دیکھنے والی اماں نہ تھی، بلکہ وہ تو رسول اللہ کا فرمان یا اللہ کا فرمان سننے والی مائیں تھی. فرمایا بیٹا ایسے ولایت اللہ نہیں دے گا، بے علم اگر ولی
ایسے ولی در در میں ملیں گے، دکانیں لگی پڑی ہے، بڑے پیر بنے گھوم رہے، بڑے تعویذ و گنڈے چل رہے، بڑے خلیفہ بنے گھوم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ ولی نہیں ہو سکتے جنہوں نے میری رسی کو چھوڑ دیا ہے، میرے ذکر و فکر کو چھوڑ دیا، وہ ولی نہیں ہے جسے علم نہیں ہے۔ علماء فرماتے وہ ولی نہیں شیطان ہے۔ آپ کی والدہ بھی فرماتی ہے بیٹا بے علم جو ہے وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، لہذا جا کر کے پہلے علم دین حاصل کر لے، اس کے بعد جانا اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارنا۔ آپ فرماتے وقت ہوا میں مکمل عالم دین بنا، توجہ کے ساتھ میں مکمل عالم بنا، میں اپنی والدہ کی پھر قدم ہو گیا، کہنے لگا اما جان مجھے اجازت دیجیے، آپ کے حکم کے مطابق میں نے علم دین حاصل کیا ہے، میں عالم دین بن کر آیا ہوں، اما جان مجھے اجازت دے تاکہ میں جا کر کے اب کسی کی صحبت حاصل کروں، اب جاؤں ریاضتیں کروں، یا کرم بیابان میں اللہ کو یاد کروں، تاکہ اللہ کی معرفت و حقیقت و محبت مجھے مل جائے۔ اور فرماتے میری اما جان نے فرمایا بیٹا خواجہ، بیٹا معین الدین، تو نے علم حاصل کر لیا، دین لا حاصل کر لو۔ کیا حاصل کر لو؟ آخری بات کیا حاصل کر لو؟ دین حاصل کر لو۔ اما جان قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، دین کا مکمل عالم دین بن کر آیا۔ یہ دین کیا ہے؟ آپ کی ماتا بھی اللہ کی ولیہ تھی، آپ نے فرمایا بیٹا علم کتابوں میں ہے لیکن دین اللہ والوں کی نظروں میں، جا کر کے اپنے پیر کے پاس جا کر ان سے ذکر لے لے، ان سے ذکر پکا کر، اللہ تعالیٰ تجھے مقام ولایت وہیں عطا فرمائے گا۔ قصہ مختصر فرماتے میں اپنے مرشد کے دربار میں پہنچا، مرشد کے دربار میں لوگ موجود ہیں، میں پیر صاحب کو نہیں جانتا لیکن پیر صاحب مجھے جانتے تھے، کیونکہ مجھے بھی اللہ مقام ولایت دینے والا تھا، وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ آپ فرماتے ایک دم جو مجھے دیکھا نا، فرمایا بیٹا معین الدین کا انتظار کر رہا ہوں، حضور دیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ ہم نے فرمایا جا سامنے حجرہ یہ کمرہ ہے، اس کا دروازہ کھول، اندر جا، دروازہ بند کر دے۔ حضور کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر پکا کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کا ذکر، کیا؟ اللہ کا ذکر۔ فقیر یہ نہیں کہ جا کے کولا لگا، گھوٹ نیتیاں نادا کی دیا نہ گدا کی دیا، ولیوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، آج والے عجیب ولی، کتیاں والی سرکار، ڈنڈے والا بابا، جھنڈے والا بابا، بلیوں والی ہے سرکار، لوٹے والا بابا۔ ایک بات یاد رکھو، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ایسے بزرگ جو بنے پڑے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو کتیوں والی سرکار پہ ایسی حرکتیں کرے، سرکار کے فرمان کے مطابق وہ لعنتی کردار شیطان کو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ملعونوں سے ہمارا کوئی واسطہ، بولو ہمارا واسطہ، آپ اٹھا کے جواب دو، ہمارا واسطہ نہیں، ہم اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں الحمدللہ کہ سرکار کا باغ اپنے چہرے پر اس نے سجایا ہو، سر پر تاج مصطفیٰ سجایا ہو، نمازوں کا پابند ہو، آنے والوں کو بھی نمازی بناتا ہو اور صراط مستقیم کا راستہ بتاتا ہے۔ ہماری نظر میں اسی کو اللہ کا ولی، اسی کو فقیر کہا جاتا ہے۔ جو دیمک کی طرح اسلام کو چاٹ رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے میں گیا کمرے میں اللہ کی ضربیں لگاتا، آپ فرماتے میں پڑھتا رہا اللہ کی ضربیں لگاتا رہا، یہاں تک کہ میرے پیر صاحب میرے سامنے آئے اور آ کر فرمایا بیٹا معین الدین کہاں پہنچے ہو؟ عرض کی مرشد اعلیٰ، میں نے اپنے پیر کو عرض کیا حضور والا تحت سرا ساتوں زمین کے نیچے سے لے کر عرش اولا تک جو بھی خدا کی خدائی میں ہے میں بے حجاب حجرے میں دیکھ رہا ہوں۔ کہاں سے؟ تحت سرا، ساتوں زمین کے نیچے سے عرش اولا تک۔ عجیب بولنا ہے کہ نبی کو پیچھے دیوار کا پتہ نہیں، یہ تو خواجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ تحت سرا۔ اور علامہ اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں پہلی زمین سے آسمان 500 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 500 کروڑ میل. 500 کروڑ کلومیٹر. حساب لگا لینا. یہ پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان اتنا اوپر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور زمین بھی اتنا ہی، ایک زمین سے دوسری زمین بھی اتنی نیچے ہے. یعنی ایک اللہ کا ولی ان اللہ کی ضربیں لگائے، کامل مرشد کی نظر پڑ جائے تو تحت سرات سے لے کر عرش اولا تک بے حجاب خدا کی خدائی کو دیکھ رہا ہے. ارے جو آمنہ کا لال ہوگا اس کی نظروں کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کی نظروں کا کیا عالم ہوگا؟ ملا سمجھا نہیں. اگر کہ میں نبی کو سمجھ گیا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. خواجہ صاحب فرماتے میں نے اپنے مرشد کو کہا حضور یہاں تک میں پہنچ گیا. آپ فرماتے میرا مرشد فرمانے لگا معین الدین بیٹا تو نے محنت نہیں کی. اتنا دیکھا محنت نہیں. آپ فرماتے جا بیٹا پھر محنت کر. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی فرماتے اتنا کچھ ہونے کے باوجود میرے مرشد نے فرمایا بیٹا معین الدین محنت کرو. آپ فرماتے میں نے اللہ کی ضربیں لگانا شروع کی ہے، پھر اللہ کرنے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا. آپ فرماتے ایک دم سے کچھ عرصے کے بعد میرا مرشد میرے سامنے آیا اور آ کر فرمانے لگا بیٹا معین الدین بتا میری دو انگلیوں میں تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کس میں؟ دو انگلیوں میں. کس میں بولو؟ اچھا آپ کو مجھے کچھ نظر آئے گا؟ نہیں. کھال کے دبا کے دیکھو، گوشت کو دبا کے ہڈی ہے، اس کے پیچھے ناخن نظر آئے گا انگلی کو کیا. لیکن خواجہ صاحب فرماتے میرے مرشد نے میرے سامنے دو انگلیاں رکھی ہے. آپ فرماتے میں نے جو اپنے مرشد کی آنکھوں میں انگلیوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے مجھے 18,000 جہان نظر آنے لگے. تو صبر کو اپنایا، عبادتوں کو اپنایا تو اللہ میرے مقام ولایت عطا فرمایا. صبر ہے یہ سلسلہ چلا تو جو عمل پیدا ہو جائے، جو عبادتوں پر عمل پیدا ہو جائے، قرآن کی تلاوتوں پر عمل پیدا ہو جائے، وہی مومن ہے، وہی ایمان والا، وہی مسلمان ہے. اسی کو ہی اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی شان سے موت ایمان سے نصیب فرمائے.